बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सूरत हाल कशीदा बल्कि कशीदगी की तरफ मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब सही मायनों में गुस्से हो गए, सही मायनों में तप गए आप जिसे कहते हैं, और उन्होंने सारे का सारा कसूरवार इस्टेब्लिशमेंट को ठहराया। आज इतनी खतरनाक गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, और गुस्से में, कि मुझे हालात इतना उम्दा तौर पर नज़र नहीं आते। जब बस ख़त्म हो जाती है ना बात, जब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए जाएँ कि अब मेरी चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई सियासी लोग, किसी से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, इस नहज तक पहुँचे हैं। और दूसरा, ताकतवरों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया। ये बड़ी बात है जी। इतना तप्पड़ है, इतना दम है, तो ये बड़ी बात है। ऊपर फैसल वाडा साहब, वो कहते हैं ना कोयलों की दलाली में मुँह काला, वो बड़ा तरस आता है उनके ऊपर मुझे। वो जिस पोजीशन पे आकर खड़े हो गए ना, और आखिर कब तक, ये ज़्यादा देर तक तो चलना नहीं है। उसकी भी डिटेल्स मेरे पास हैं। डिटेल्स इंटरेस्टिंग है और बड़ी डेवलपिंग स्टोरीज हैं जिसको आपने मिस नहीं करनी जी। सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब को बताऊं कि उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो कहाँ थे, राब्ता क्यों नहीं हो रहा था, क्या नहीं। हाँ, उनकी बताने पे कोई यकीन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया कि जी एक इजलास था जिसमें मैं मामूल का इजलास था। मामूल का इजलास सुबह 3:30 बजे तक जा सकता है, यार खुदा का वास्ता है। खैर, अली अमीन गंडापुर साहब जैसा बंदा ये कह रहा है, उन्हें मामूल का इजलास था, लेकिन जैमस की वजह से राब्ता नहीं हो सका। मेरा ख्याल है उनकी जॉब की, वो जो उनका जो आईनी ओहदा है एज अ सीएम, शायद वो तकाजा करते कि वो तमाम राज, वो तमाम बातें, वो तमाम एटीट्यूड, सलूक, मामलात पब्लिकली ना डिस्कस किए जा सकें। लेकिन फिर ये तकरीर करते हुए भी सोचना चाहिए था आपको। बिल्कुल, ये तकरीर करते हुए भी सोचना चाहिए था संज्ञानी में कि अगर आप सच नहीं बोल सकते या सब कुछ नहीं बोल सकते, तो उधर क्या बोल रहे थे। बहरहाल, अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी सूबाई जो पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास में उन्होंने सारी चीज़ बताई, क्योंकि आज केपी के असम्बली का इजलास बुलाया गया था, तो उससे पहले ये इजलास था। अली अमीन गंडापुर साहब खुद बता रहे हैं जी कि कोई परेशानी वाली बात नहीं, तो मुझे बताएं कोई केपी के में कोई किसी किस्म की कोई तहरीक कैसे चल सकती है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी एक बंदा, खुद ही एक अहम डेवलपमेंट है ना, तो जो बंदा गायब है 8 घंटे से, वो खुद कह रहा है कि मैं तो एक इजलास के अंदर था, जैमर नहीं थे। तो इतना आसान बात है, कोई भाई से पूछे, कोई तर्जुमान से पूछे, कोई पीटीए की क्यादत से पूछे, कुछ तो कोई जवाब देना। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि मामूल का इजलास था। और लेकिन अब ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, सोशल मीडिया जो ट्रोलर्स हैं, उनको उनको ये बात समझ नहीं आ रही है, और उन्होंने बाकायदा मुतालबा शुरू कर दिया कि अली अमीन गंडापुर, अगर आप सच नहीं बोल सकते ना, तो मुस्ताफ़ी होकर घर जाए। इस पोजीशन पे आके इस तरह की स्टेटमेंट नहीं बनती। जो सच है वो बताएं, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ सच बताएं कि क्या हुआ है, कौम सच जानना चाहती है। और बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब पर उनकी अपनी पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही ना प्रेशर आ चुका है जी, और बहुत प्रेशर आ चुका है। तो अब सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर साहब की कोई तोजी, कोई बनी, कोई नहीं मानी जा रही। अब मुझे, मेरा ख्याल है कि वो ये बोलने के लिए भी इमरान खान साहब से एक मुलाकात चाहते हैं, और मेरा ख्याल है मेरी बात पार्टी की क़यादत है, उनसे उनको मशवरा लेके उन्होंने बताना है कि मेरे साथ हुआ क्या था क्या नहीं था। उन्होंने यहाँ तक बोला कि मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार किया गया था, और जो मेरे साथ सलूक किया गया, जो तशद्दुद किया गया, जो टॉर्चर किया गया, मैं अगले जलसे में बताऊंगा। वो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं 8 घंटे एक अदद जलसे के अंदर, एक अदद इजलास के अंदर मौजूद था। नहीं समझ आ रही ना, नहीं समझ आ रही। तो क्योंकि उधर नून लीग वाले ने भी उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। ख्वाजा आसिफ साहब तो असम्बली में शुरू हो गए ना, 14 दिन रह गए, मगर वहाँ भी हो गए कि ये तो ऐसे हो गया कि वो प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। यानी इस हद तक अली अमीन गंडापुर साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। मैं खाली इमरान खान साहब से वो इजाज़त लेंगे, और इजाज़त लेने के बाद बताएंगे। ये मुलाकात उनकी इमरान खान साहब से ज़रूरी है भाई, ये है। तो उधर पीटीए के जो लोग हैं, उनसे मुतलिक मैं आपको बताऊं, वो पार्लियामेंट से गिरफ्तार हुए थे। उनके हवाले से पेशरफ ये हुई कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं एयाज सादिक साहब, उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया है, हुकूमत ने नहीं कहा उनको। सर एक एक बंदे ने तकरीर किया, मजाल है हुकूमत का कोई बंदा हो, नून लीग का कोई बंदा, उसने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट की सेंक्टिटी जो है वो वायलेट हुई है, पार्लियामेंट की बेहुरमती हुई है। जिस तरीके से निकाहपोश लोग सादा कपड़ों में, सादा गाड़ियों में पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हुए, और मारते पीटते घसीटते हुए, जिस तरीके से एमएनएस को लेके के वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नहीं उनके लिए कोई मसला नहीं था। लेकिन दोपहर तक तो ये नहीं चला, लेकिन जब पीपल्स पार्टी और जेयूआई के अरकान असम्बली ने
سخت مذمت کی اور احتجاج کیا. انہوں نے کہا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اسپیکر کو نوٹس لینا چاہیے. یہاں پارلیمنٹ کا تشخص پامال ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھے کل یہ ہمارے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے. تو تب نون لیگ نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا جی. اور انہوں نے آئی جی کو بلایا، انہوں نے کہا گرفتار لوگوں کو چھوڑا جائے. پھر کیا کیسے چھوڑا جائے بھائی؟ ایف آئی آر درج ہوگی تو ایف آئی آر درج ہوگی تو پھر تو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ تو وزارت داخلہ ہی چھوڑے گی. تو وہ ہو چکی تھی اور ان کو عدالت میں پیش بھی کیا جا چکا تھا. تو جن کے نام پروٹیکشن آرڈر پر انہوں نے کہا میں جو گرفتار ہوئے میں ان کے نام پروٹیکشن آرڈر ان کے جاری کرنے لگا ہوں کہ کل اجلاس کے اندر شامل ہوں، اور جن کے نام نہیں ان کو رہا کیا جائے. تو فوری تحقیقات کرواؤں گا میں، یہ میں آپ کو بتا دوں. پھر تھوڑی دیر بعد خیر بیرسٹر گور صاحب کا کل 7 بجے کا ان کو اٹھایا گیا تھا. بیرسٹر گور صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی باہر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے لے کے گئے اور کہا کہ 24 گھنٹے بعد کہ میں پولیس کو ریکوائرڈ نہیں ہوں. تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف 24 گھنٹے حراست میں رہنے کے بعد وہ ضرور باہر آئے. تو بہرحال ایاز صادق صاحب کہتے ہیں میں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سے رپورٹ طلب کر لی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج منگا لی ہے، ذمہ داروں پر ذمہ داری ڈالیں گے، ایف آئی آر کراؤں گا. بھائی سوال ہے کس کے خلاف ایف آئی آر کرائیں گے؟ ایاز صادق صاحب اتنا دم ہے آپ کے اندر، کس کے خلاف کرائیں گے؟ وزیر داخلہ کے خلاف کرائیں گے؟ کون ہے جس نے حکم دیا؟ مجھے بتائیں. 4-6 کرندوں کے اوپر کرائیں گے؟ وہ پولیس کے کسی اہلکار کے اوپر ایف آئی آر کرائیں گے؟ بات ختم ہو جائے. یہ بات جو آپ نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. ایسی کوئی پاور، ایسی کوئی طاقت آپ کے اندر ہے ہی نہیں. بتائیں نا کس کے خلاف کرائیں گے ایف آئی آر؟ جواب دیں. ایف آئی آر کراؤں گا، سی سی ٹی وی فوٹیج کیا ثابت کریں گے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج سے کیا نکلے گا؟ بیرسٹر گور کہہ نہیں رہے کہ اس باری 9 مئی کی طرح سی سی ٹی وی فوٹیج غائب نہ کرنا؟ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. بہرحال وہ بڑے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ سب کروں گا. ہاں، اور ادھر سسٹم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب کی ضمانت ہی نہیں لے رہے. انہوں نے کہا یہ تو ٹرائل کورٹ کا کام ہے، ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے. یار بھائی میرے پاس لامحدود طاقتیں نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، یہ کہہ کے یہ ہوا. ارے نعیم پنجوتا صاحب عمران خان صاحب کے ترجمانوں نے گولیاں ماری ہیں پولیس کو، ایف آئی اے درج ہے. پولیس بڑے بچ کے بھاگی ہے وہاں سے، انہیں سیدھا پستول نکال کے سیدھا گولیاں مار دی ہیں سر. اب حالت یہ کس زمانے میں؟ یہ 9 مئی کمزور کر رہے ہیں ان ایف آئی آروں سے. کتنے دن کیوں کوئی بندہ بولنے والا ٹی وی پروگرام میں شریک نہ ہو سکے؟ کوئی بندہ بولنے والا پارلیمنٹ میں نہ ہو قانون سازی کو روکنے کے لیے، یا قانون سازی غلط قانون سازی کے حوالے سے، یا جو بھی قانون اپوزیشن کی کوئی بڑی آواز، کوئی تگڑی آواز نہ ہو؟ نہیں میدر پنجوتا صاحب روز رات کو پروگرامس میں بھی ہوتے ہیں، پریس کانفرنسز میں بھی ہوتے ہیں، وہ ایک سرٹن ماحول انہیں پہ بھی ڈال دیا. شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں میرے سے موبائل میرا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہوں، موبائل کا کوئی پاس ورڈ نہیں، جو ہوں میں سامنے ہوں. میں نے کہا میں نے پاس ورڈ نہیں دیا. یہ عدالت میں شعیب شاہین صاحب نے کہا. لیکن بہرحال ہر طریقے سے، لیکن اس کا جو رد عمل ہے سب سے بڑی خبر وہ عمران خان صاحب کا وہ جو ریئیکشن وہ بہت سخت آیا، بہت سخت. مجھے تو لگ رہا ہے مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے. مجھے عمران خان صاحب کا ریئیکشن نا مجھے کہیں سے بھی ملک کے لیے نہیں بہتر نظر آ رہا، مجھے بالکل بہتر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. انہوں نے سیدھا سیدھا کہا اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. 22 اگست کا جلسہ اس وقت کے حالات دکھا کے مجھ سے ملتوی کرایا گیا کہ اس دن یہ ہو سکتا ہے. تاریخ بھی 8 ستمبر کی انہوں نے دی، لیکن اس کے باوجود یہ کریک ڈاؤن ہوا. انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا اور اس کو حبس بیجا میں رکھا، اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے. میں نے کہا پہلے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن اب یہ بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے مذاکرات نہیں کروں گا. آج سے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، بند کر رہا ہوں. یہ بہت خطرناک جملہ ہے، بہت خطرناک جملہ. مجھے ملک کے لیے ویسے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسے بھی ملک کے لیے خطرہ ہے، ملک کے لیے خطرناک چیز ہے. مجھے یہ جملے ڈیفینیٹلی ہے. بھائی اب جب مذاکرات کا راستہ ہی بند کر دیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اور جب کسی کو اتنا دیوار سے لگائیں گے آپ کے کہنے پہ وہ ایک بار پھر دھوکہ ہی کہا رہا ہے نا. میں کسی جگہ پہ خان صاحب سے گلا کر سکتا ہوں نا، گلا کر سکتا ہوں نا.
تو خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس سے نقصان ہوگا سر. انہوں نے کہا 22 ستمبر کو اجازت ملے یا نہ ملے، 22 ستمبر کو جلسہ لاہور میں ہونا ہی ہونا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. مسلسل جو بندہ مذاکرات کا کہہ رہا ہو اس کے ساتھ یہ بات ہو تو آپ دیکھیں. انہوں نے کہا رہی بات فیصل واڈا کی، کل ایک فیصل واڈا صاحب نے عکس ڈالنے کی کوشش کی نا عامر میر صاحب کے پروگرام میں، کہ جیسے ارشد شریف کے قتل کیس کا پہلے پتہ تھا عمران خان صاحب کو، بڑے ڈیٹس کے ڈاٹ جو رہے تھے، کوئی آڈیو بھی سنا رہے تھے کہ اتوار تک ہم نے یہ کام کرنا ہے. انہیں پتہ تھا شاید اتوار کو وہی دن تھا جس دن ارشد شریف شہید ہوئے اور یہ سب. نے کہا فیصل واڈا یہ میرے پیچھے پیچھے پھرتا کہ آئیے میں آپ کی جنرل فیصل نصیر صاحب سے ملاقات کرا دوں. فیصل واڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے ارشد شریف قتل کیس کا اوپن ٹرائل، عمران خان تو کہتا ہے اوپن ٹرائل کرو یار، ختم بات کرو. انہوں نے کہا اوپن ٹرائل کر دیں، سب کو پتہ چل جائے گا کون ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تقریر پہ جو کچھ پارٹی کے لوگ جو معافیاں شافیاں سوری سوری کر رہے ہیں نا، وضاحتیں دے رہے ہیں، انہوں نے کہا بزدل لوگوں نے پارٹی میں نہیں ہونے دے گا. مجھے لگتا ہے بیرسٹر صاحب سمیت نا جو ترجمان ہے کچھ لوگ فارغ ہونے والے ہیں، ہو جائیں گے فارغ. میں نے کہا 22 اگست کا جلسہ اسٹیبلشمنٹ نے منتخب کرایا اور میں اسٹیبلشمنٹ نے ہی 8 ستمبر کی تاریخ دی. خطرات والی بات یہ عمران خان صاحب کی جو یہ جملے ہیں نا مذاکرات میں، میں آج بہت تکلیف میں اس وجہ سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ادھر بھائی وہ آج فیصل واڈا صاحب کی، میں نے کیا بولا، وہ کہتے ہیں نا کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا، وہی والی پوزیشن بیچارے کی بنی ہے. مجھے بڑا ترس آتا ہے. وہ ابھی تک تو بہت اسٹرانگ پوزیشن میں، ان کو پتا ہے طاقتور لوگ ان کے پیچھے ہیں. وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کن کے ماؤتھ پیس ہیں، کیا ہے کیا نہیں. مگر یار کوئی عزت ہوتی ہے؟ نہ آپ کی سوشل میڈیا پہ کوئی عزت ہو رہی ہے، نہ آپ کی پارلیمان میں کوئی عزت ہو رہی ہے. آپ سینٹ کے چیئرمین کو کہہ رہے ہیں. آج ان کو بڑا یاد آیا نا کہ میری ماؤں کے ساتھ بدتمیزی، میری بہنوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے جلسے میں فیصل علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر پر. تو ان کو بتایا کہ بس کر دو. تو فلک ناز صاحب آ گئی، وہ عمران خان صاحب سے بھی متعلق وہ بہت کچھ بول رہے تھے کہ بھائی خود ہی آپ نے ان نیب ترامیم کا فائدہ لیا اور یہ سب چیزیں ہیں، عمران خان یہ عمران خان وہ. تو فلک ناز صاحب کھڑے ہوئے تھے یار کہ کافی عزت افزائی انہوں نے کی فلک ناز صاحب. تو سینٹ کے چیئرمین کہتے ہیں ان کا 3 سال کے لیے اگر یہ معافی نہ مانگے اس کو 3 سال کے لیے اس کی رکنیت موجود ہے. بھائی تم کون ہو یار سینٹ کے چیئرمین کو گائیڈ کرنے والے؟ کون ہو بھائی اتنی اتھارٹی کے ساتھ؟ یوسف زاگلانی صاحب نے 2 دن کے لیے فلک ناز صاحبہ کی جو رکنیت ہے وہ ذرا معطل کر دی. یہ سب ہوا جی. مجھے نہیں سمجھ آتی فیصل واڈا سے. بہرحال دیکھیں انفارمیشن کی بنا پر بولتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ صلی علی محمد و علی محمد.